فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 11 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ روز کی طرح فیض ٹی وی نیٹ ورک سے میں نازیہ علی آپ سب کے سامنے فیض رمضان کے ساتھ حاضر ہوں۔ تصورات میں اکثر حضور آتے ہیں، تصورات میں اکثر حضور آتے ہیں، چمکتی رہتی ہے قسمت غریب خانے کی، چمکتی رہتی ہے قسمت غریب خانے کی۔ بے شک ماہ رمضان ہمارے لیے جو برکات اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، آج دوسرے عشرے کا بھی آغاز ہو چکا ہے، عشرہ مغفرت کا، اور وہیں پر ایک خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اتنی مہربانی، اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں اتارتا ہے، ہم سب پر بہت بہت، جہاں ہم بات کرتے ہیں بخشش کا سامان، ہمیں موقع دیتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا احتساب کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اور یقیناً وہ معاف کرتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی محاسبہ نفس ہے، یعنی اپنی نفس کا احتساب اور حساب و کتاب۔ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن کل آپ سے سوال کیا تھا، سب سے پہلے جو صحیح جواب بتایا ہے ان کا نام بھی آپ کو بتاؤں اور سوال بھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی؟ میں نے کل آپ کو 3 آپشنز بتائے تھے، 19 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک۔ اس کا صحیح جواب ہے 21 رمضان المبارک، اور وقار نے یہ صحیح جواب دیا ہے کراچی سے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ نادوز سیلون کا، جس طرح ہم نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ واؤچر دیا جا رہا ہے، اور آپ کی فیملی میں جو بھی خاتون ہیں آپ انہیں نادوز سیلون بھیج سکتے ہیں۔ آج کا سوال اپنا میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتنی کتابیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں؟ 3 آپشنز آپ کو بتا دیتی ہوں، 2 نمبر، دوسرا جو آپشن ہے 4 نمبر، تیسرا جو آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے وہ ہے 6۔ آپ نے بتانی ہے صحیح تعداد۔ آپ فون کال کے ذریعے بھی فیض رمضان میں شامل ہو سکتے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ آج کا میں نے آپ کو موضوع بتایا محاسبہ نفس۔ یقیناً اس پر جو عالم دین موجود ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ہم بھی نہیں جانتے، ان کے ذریعے آپ تک بھی پہنچیں گی، ہماری بھی اصلاح ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا وقار سومانی صاحب، ان کو خوش آمدید کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں فرید احمد خورشیدی صاحب، دونوں کو میں خوش آمدید کروں گی فیض رمضان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ۔ الحمد للہ۔ اچھا، آج جیسے میں نے آغاز میں ہی کہا، آج کا موضوع جو ہے اس پر یقیناً ہم بہت ساری بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہا جاتا ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم دوسرے پر تو تنقید کرتے ہیں لیکن خود سے اپنا احتساب کرنا کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں۔ میں لیکن آپ سے آغاز میں ہی، جیسے میں نے تھوڑا مختصراً ہی بیان کیا، میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے محاسبہ نفس آپ کچھ اس کو وضاحت کر دیں، اس کو ایکسپلین کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم، کوشش کروں گا کہ آپ نے جو پوچھا ہے روایت کی روشنی میں، بسم اللہ، بسم اللہ۔ قرآن کی روشنی میں میں آپ تک کچھ چیزیں پہنچا سکوں۔ محاسبہ نفس ایک عام جنریشن سن کے ان کو بڑا ایک ثقیل سا معنی معلوم ہوتا ہے، ورنہ ایک سمپل سی چیز ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی کمپنی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری کمپنیز ہیں، کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ کمپنیز اپنے حساب کتاب کو مینٹین کرنے کے لیے آڈٹ کرتی ہیں۔ جی، کبھی کبھار اگر وہ خود نہیں کر پاتی ہیں تو وہ فرم ظاہر کرتی ہیں اور پھر آڈٹ کرواتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے ظاہری زمانے کے اعتبار سے ہم محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمپنی کا، جی، کہ ہم کہاں پر کریڈٹ میں ہیں، کہاں ڈیبٹ میں ہیں۔ بالکل اسی سمپل انداز سے اسے ہم کہہ سکتے ہیں آڈٹ آف دا سول، جی، ہماری روح کا محاسبہ ہمیں آڈٹ کرنا ہے۔ بہت سمپل سی چیز ہے، اور علماء اخلاق اس گفتگو کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے مشارطہ، مراقبہ، مواخذہ اور محاسبہ۔ 4 ادوار سے پھر ہمارے پاس قرآن کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔
ہمارے پاس بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں پیغمبر خدا سے ختمی مرتبت سے جو اس بارے میں ہمیں بیان کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، محاسبہ ہوتا کیسے ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا واقعاً مقام ہے کیا. یعنی ہمیں اگر محاسبہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم ایک اسٹیپ مزید آگے بڑھ جاتے ہیں کہ محاسبہ کریں تو کریں کیسے اور اس کا فائدہ ہے کیا. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انسان کو کسی کو عارف بننا ہے تو محاسبہ نفس چاہیے، کسی کو عالم بننا ہے تو محاسبہ نفس چاہیے، کسی شخص کو کسی بھی منزل اور مرتبہ پر پہنچنا ہے تو اس کی اساس محاسبہ نفس ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تبھی تو اگر آپ دیکھیں یہ جملے بڑے مشہور و معروف جملے ہیں کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے پروردگار کو پہچان لیا. سبحان اللہ، سبحان یہ حکمت اور سب سے بڑا جہاد ہے یہ جی. کہ کہتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ کے بعد ہے جاہدہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے ایک بہت بڑا جہاد کیا. یعنی اسی کے بعد اگر ہم مزید آگے چلیں تو پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ مخاطب ہو کر جناب ابو ذر کی جانب فرمایا کہ ابو ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، یعنی قبل اس کے کہ آپ کا حساب کیا جائے اے ابو ذر آپ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے. یہ کلام معصوم سے ہمیں کئی دفعہ ملتا ہے کہ افضل الحکمہ، افضل ترین حکمت جو ہے اپنے نفس کو پہچاننا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ معرفت نفس جو ہے معارف الناس ہے، اور کہیں پر استعمال ہوتا ہے جملہ انفع المعارف، یعنی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے اس بات کی کہ محاسبہ نفس ہم نے کس انداز سے کرنا ہے، کتنی اس کی امپورٹنس ہے اور کیا کیا اس کے مراحل اور ادوار ہیں. بالکل بالکل. اچھا، اگر اسی میں کیونکہ میں نے آغاز میں ہی کہا، ویسے بھی جب ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، عبادت ہے، نماز روزہ جو کچھ بھی ویسے سالہ سال نہیں ہو رہا تو بہت سارے نفلی روزے بھی نہیں رکھے جا رہے ہوتے، لیکن فرضی سمجھ کے رمضان میں خاص اہتمام ہوتا ہے. وہیں پر عشرہ رحمت کے بعد مغفرت کا بھی آغاز ہو گیا آج، تو اس میں کیا یعنی بیان فرمایا گیا ہے کہ محاسبہ، کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آسان نہیں ہمارے لیے رمضان جب آتے ہیں تو اس میں ہم بہت زیادہ بہتری پا سکتے ہیں اس چیز میں. بالکل، پروردگار نے 365 دن اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے جی کہ آپ آؤ میری طرف، میں غفور و رحیم ہوں، آپ کے تمام گناہ کو درگزر کروں گا. ہاں یعنی بڑی محاسبہ نفس ایکچولی کیا ہے کہ ہم پروردگار کی راہ میں اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کرتے ہیں، نیکی کی جانب جاتے ہیں. اور سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورے دن کی روٹین کو اب چیک کرتے ہیں، محاسبہ نفس کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے صبح میں کیا کیا انجام دیا، کون سی غلطی ہم سے ہوئی، کون سی اچھائی ہوئی، کون سی برائی ہوئی. رات میں ہم سوچنے کے بعد یہ تہیہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ہم ایسا نہیں کریں گے. بالکل بالکل. سائنس ریسرچ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ اگر آپ اپنی میموری پڑھانا چاہتے ہیں جی. تو آپ کیا کریں، سونے سے پہلے صبح سے لے کر رات تک جو جو عمل آپ نے انجام دیے ہیں اسے اپنے ذہن میں ریپیٹ کیجئے. کچھ عرصے بعد آپ کی میموری بڑھنے لگے گی، آپ کا حافظہ بڑھنے لگے گا. یعنی ائمہ معصومین نے، امیر المومنین نے، پروردگار نے، رسول خدا نے یہ ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا. اگر آپ سونے سے پہلے اگر محاسبہ کرو گے تو مومن کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، آنے والا دن جو ہوتا ہے وہ پہلے والے دن سے بہتر ہوتا ہے. یعنی اور وہ ہمارے ہاتھ میں آسانی دے دی کہ اپنی خامیاں خود تلاش کرو، خود تلاش کریں. اس سے ہمارا سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا حافظہ بھی بڑھ رہا ہے، ہم گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، جو بری عادات ہیں ان سے آہستہ آہستہ ہم اس سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اچھائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. کیونکہ پروردگار نے ایک سسٹم بنایا ہے، مسکال کے برابر بھی اگر آپ شیئر کریں گے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی، مسکال کے برابر بھی اگر آپ نے خیر انجام دیا ہے تو اس کی آپ کو جزا ملے گی. کیونکہ پروردگار غفور و رحیم ہے. یعنی دیکھیں نا کتنی اعلیٰ مثال ہیں. اور بھی کیونکہ اس میں جہاں میں بات کرتی ہوں پھر قرآن مجید کے بھی احکام الہی بھی اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ فرید احمد خورشیدی صاحب بھی موجود ہیں. میں چاہوں گی آپ کیا کچھ سنانا چاہیں گے، بسم اللہ کیجیے. ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت کلام کیا اور بہت اچھی بات کی، اور یقیناً ہمیں خود سے اپنا احتساب اگر ہم خود سے کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک
वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरुल ऐनी मरहबा। आप हैं सबके इमाम, आप हैं सबके इमाम, आपके हम सब गुलाम, और गुलामों का है काम, पढ़ते रहना सुबह शाम। या हबीबी मरहबा, या नूरुल ऐनी मरहबा। वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाजत दे दो, वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाजत दे दो। आका अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो। वक्त ख्वाबीदा जगाने की इजाजत दे दो। मेरे आका मेरे मौला मेरे लजपाल करीम, मेरे आका मेरे मौला मेरे लजपाल करीम। सर को चौखट पे झुकाने की इजाजत दे दो, सर को चौखट पे झुकाने की इजाजत दे दो। अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो। और आपको ख्वाब में देखूं तो कहूं शाह ज़मान। आपको ख्वाब में देखूं तो कहूं शाह ज़मान। सर पे नालेन उठाने की इजाजत दे दो, सर पे नालेन उठाने की इजाजत दे दो। अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो। और एक फेरे में भला प्यास कहाँ बुझती है। एक फेरे में भला प्यास कहाँ बुझती है। फिर दोबारा हमें आने की इजाजत दे दो, फिर दोबारा हमें आने की इजाजत दे दो। अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो। और मेरे हालात के पल पल की खबर है उनको। मेरे हालात के पल पल की खबर है उनको। कैसे कह दूं कि सुनाने की इजाजत दे दो, कैसे कह दूं कि सुनाने की इजाजत दे दो।
اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو، اور یہ حقیقت ہے تڑپ تیری ہے کم زور علی، یہ حقیقت ہے تڑپ تیری ہے کم زور علی، ورنہ کیوں کہتا کہ آنے کی اجازت دے دو، ورنہ کیوں کہتا کہ آنے کی اجازت دے دو، اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں محاسبہ نفس، وہیں پر اس میں اگر جہاد کی بات کی جائے، جہاد نفس کی جہاد ہے یہ، اور اس کو اکبر یعنی جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ جب نے۔ یہ آتا ہے ذکر تو میں چاہوں گی آپ کے لفظوں میں، آپ کی زبانی ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بالکل محاسبہ نفس کے بارے میں، اور پھر آپ نے جہاد اکبر کا نام لیا، اور جہاد کی جہاں بات ہوتی ہے تو نہ جانے کیوں ہمیں وہ سیف اور ذوالفقار یاد آتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے سوال کا مقصد ہی یہی ہے، لا فتح الا علی، کائنات میں کوئی ایسی ذوالفقار نہیں۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے، امام المتقین، امام الاولیاء، امام الاوصیاء، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نفس کی پہچان ہے کیا۔ بڑا سمپل الفاظ میں انہوں نے بتایا، بڑا انسان غور کرے تو کبھی کبھار سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں۔ توجہ کیجیے گا۔ بالکل بالکل، بسم اللہ۔ اب وہ امیر المومنین ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ کبھی رسول خدا امیر المومنین کے بارے میں فرماتے ہیں انا و علی ابوئے حاضل امہ، تو کہیں پر بڑھیں تو رسول خدا پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ توجہ کیجیے گا، انا و علی من نور واحد، یعنی اس علی نے جب محاسبہ نفس کو بتایا تو بتایا اس انداز سے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، پروردگار تک پہنچنے کی جو منزل ہے وہ محاسبہ نفس ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کوئی محاسبہ نفس نہ کرے اور پروردگار کے لکھا اللہ کی منزل تک پہنچ جائے۔ بے شک قرآن نے سورہ شمس میں اس انداز سے بتایا ہے، شاہکار کتاب میں، لاریب کتاب میں۔ پہلے پروردگار نے انداز وہ اپنایا ہے، پروردگار نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ پروردگار نے جب 11 قسمیں کھانے کے بعد جب بیان کرنا شروع کیا ہے سورہ شمس کی 9ویں آیت میں، تو لفظ استعمال کیا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی وہ شخص فلاح پا گیا جس نے احتساب کیا، تزکیہ نفس کیا۔ پھر اس کے بعد 10ویں آیت آتی ہے، اس کے اندر استعمال کیا ایک لفظ کا وقد خوابہ۔ اگر آپ عربی سے واقف ہوتی تو اس لفظ کی شیرینی اور اس لفظ کی مٹھاس، اس لفظ کی بلاغت اور فصاحت سے آسانی سمجھ پاتے ہیں۔ پروردگار نے اتنا امپورٹنٹ سمجھا اس کو کہ اس کو بتانے سے پہلے پروردگار جلال میں آتا ہے، پروردگار اس انداز سے پہلے قسمیں کھاتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے محاسبہ نفس ہے کیا، کہ اس شخص کی منزلت کیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ تزکیہ نفس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں متعدد بار پروردگار جب بیان کرتا ہے، متعدد بار جب ہم رسول خدا سے سنتے ہیں، اور جملے ہیں بڑے عجیب جملے ہیں، جملے توجہ کیجیے گا۔ کہا گیا ہے کہ لیس منا من لم یحاسب، یعنی وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی بڑے مشکل ترین الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس کے بعد نجات بھی ہے۔ محاسبہ نفس کے موضوع سے جب ہم آتے ہیں، 4 موضوعات کے عنوان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، تو انسان کے اندر طاقت ہے، اس کو میں اس انداز سے آپ کو بتاؤں گا کہ جب اگر آپ نے ایک ہاتھی دیکھا ہو، ہاتھی کو ایک انسان ٹرین کرتا ہے، ہاتھی اتنا بڑا جانور کے دنیا کے بڑے جانوروں میں شمار ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا شخص اس کو ٹرین کرتا ہے۔ اگر آپ نے سرکس میں دیکھا ہو، اس کے اشارے پر وہ ٹیبل پر بھی چڑھ جاتا ہے، اس کے اشارے پر وہ 2 پاؤں اٹھا لیتا ہے،
اس کے اشارے پر چلا جاتا ہے, اس کے اشارے پر واپس آ جاتا ہے. پروردگار نے وہ ملکہ دیا ہے انسان کو, پروردگار نے وہ ملکہ دیا ہے انسان کو کہ اگر انسان اگر فیصلہ کر لے, ٹھان لے, تو وہ اپنا محاسبہ نفس بالکل بہتر انداز سے کر سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے. اور پروردگار نے اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, اتنی طاقت دی ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ آپ کا بھی. یہاں اس وقت ایک وقفے کا وقت ہوا ہے, آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, ابھی حاضر ہوتے ہیں. فیض رمضان فیض رمضان